پہلے ہم چلیں گے بلوچستان پہ، ہوں، جہاں پر ایک چوکی پہ ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا پنجگور کے علاقے میں، اور وہاں پر آئی ایس پی آر کے حوالے سے 4 فوجی، اور جبکہ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق 7، اور اس کے علاوہ 7 کے قریب جو ہے دوسرے جو شدت پسند تھے وہ اہلکار جہاں بک ہوئے۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کے، ابھی آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہوگا کہ 27 یا 20 یا 27 کے قریب ایک فوجی چوکی پہ حملہ ہوا تھا اور اس میں لوگ شہید ہوئے تھے، کیا کہیں گے؟ شکریہ عاصم. دیکھیں یہ ایک بڑا ورینگ ٹرینڈ ہے، اور یہ ایون ایک دن میں جو ہے وہ 4 مختلف مقامات پر حملے کیے گئے، ہب میں، نوشکی میں، پنجگور میں، کوئٹہ میں، اور اس میں مطلب تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ تک یہ معاملہ چلتا رہا. اور یہ صرف ان واقعات کی حد تک نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریسنٹ ٹرینڈ آ رہا ہے بڑے عرصے سے. اس سے پہلے ہفتہ 10 دن پہلے جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا، کیچ کے مقام پر چوکی پر حملہ ہوا تھا جس میں 10 جو فوجی ہیں ان کی شہادت کی اطلاع آئی تھی. اس کے بعد لاہور میں ہم نے دیکھا کہ ایک دہشت گرد حملہ ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا. پھر خیبر پختونخوا سے بھی اسی قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں، اور ایک تھنک ٹینک ہے باقاعدہ جسے ایمبیسڈر عبدالباسط ہیڈ کرتے ہیں اسلام آباد میں. انہوں نے ایک رپورٹ کمپائل کی ہے کہ 2021 جو ہے وہ کوئی 6-7 سال کے بعد ایک بڑا مہلک سال ثابت ہوا ہے، اور 56% اضافہ ہوا ہے دہشت گرد حملوں میں، اور 46% اضافہ ہوا ہے ان کے مہلک پن میں. یعنی ہمیں جو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تو ہمارا وہ بارڈر سیکیور ہو جائے گا، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ وہ شاید خوش فہمی کے علاوہ کچھ نہیں تھی، کیونکہ ہمارے جو این ایس اے ہیں ڈاکٹر معید یوسف وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں، اور یہ تازہ حملے کے بعد آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ حملوں کے ڈانڈے افغانستان سے ملتے ہیں اور وہ سرزمین ابھی تک پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب لوگوں کو بار بار یہ بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے جو ہے سارے معاملات ٹھیک کر لیے ہیں اور دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، اور اب ہم ناراض لوگوں سے بات چیت کریں گے اور ان کو قومی دھارے میں لائیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس ناراضگی کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے. جیسے ابھی اگر آپ دیکھ لیں کہ منظور پشتین کو بلوچستان میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا، پھر اس سے پہلے بھی انہیں صوبہ بدر کیا جا چکا ہے. تو آپ ایسے لوگوں کی جن کی کوئی جائز لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر آپ اس مسئلے کو بڑا بننے دیں گے تو پھر ظاہر ہے جہاں کوئی گریونس ہوتی ہے اس کا فائدہ آپ کا دشمن اٹھاتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے جو ہمارے یہاں دعوے کیے جاتے ہیں کہ نہیں نہیں اب سارا کچھ ٹھیک ہے اور اب کوئی معاملات جو ہیں ہمارے مکمل کنٹرول میں ہیں، وہ بھی قبل از وقت ایسے دعوے کرنے سے پہلے اور شادیانے بجانے سے پہلے میرا خیال ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ بغلے بجانا شروع کر دیں اور پھر ہر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کے واقعات ہوں اور آپ ان کے جواز ڈھونڈتے پھریں. اچھا، وزیر اعظم عمران خان جو ہے چین کے دورے پہ گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم جو جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی فنڈ لینے گئے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ دوسرے ممالک کے سربراہان بھی آ رہے ہیں تو ان سے بات کرنے گئے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا لے کر آئیں گے وہاں سے؟ دیکھیے بظاہر تو وہ چائنا گئے ہیں سرمائی جو اولمپکس ہو رہی ہیں وہاں پر اس کی افتتاحی تقریبات میں شرکت کے لیے، لیکن اس سے بہت پہلے یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ جو ہم نے سعودی عرب سے پیسے لیے تھے وہ بھی ہم اپنے جو فارن ریزروز تھے اس میں شو کر رہے تھے، پھر چائنا سے جو ہم نے اس سے پہلے پیسے لیے تھے وہ بھی ہم کھا پی چکے ہیں. اب تقریباً کوئی $3 ارب جو ہیں وہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں چائنا سے، دوبارہ قرض لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 3 مزید ملکوں کے دورے کرنے ہیں، جن میں سے یہ بھی خبر ہے کہ قازقستان سے بھی پاکستان شاید کچھ قرض لینے کا ارادہ رکھتا ہے. تو جو مین ایجنڈا ہے اس کا وہ تو یہ ہے، باقی ظاہر ہے کہ پھر اس کے سائیڈ لائنز پر دوسری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں.
میں ذاتی طور پر اس پر حیران ضرور ہوں کہ ایک طرف حکومت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جی ہماری اکانومی جو ہے وہ تو بڑے زبردست طریقے سے ترقی کر رہی ہے، ہماری انڈسٹری بھی فلرش کر رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ قرضوں میں بڑی تیزی سے اضافہ بھی کرتے جا رہے ہیں. سو یہ جو دو عملی ہے اس کی مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی اس وقت. اچھا، آپ امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن آج کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کولڈ وار ہے اسٹل، یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اندرون خانہ جسے کہتے ہیں کہ وہ تمام تعلقات بحال ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں نا وہ ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل رہے ہیں. جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت آپ کو ان تعلقات میں ایک خاص طرح کی گرم جوشی نظر آتی ہے. جب وہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی تب جو ہے ان کا رخ کسی اور طرف ہو جاتا ہے. اور آج کل ویسے بھی ہم کیونکہ اپنا وزن چائنا کے کیمپ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ جیسے چھوٹے بچے آپس میں لڑتے ہیں تو کٹی ہو جاتی ہے اور ایک جو ہے دوسرے سے بات نہیں کرتا. ایسا کبھی نہیں ہوتا آج کی دنیا میں. سو انگیجمنٹ ضرور جاری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ معید یوسف کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے دورے پر گئے تھے. ابھی پھر ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ جو امریکی ایل جی آئی ہوئی تھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی اس دورے کے دوران. سو انگیجمنٹ مختلف لیولز پر ضرور جاری ہے. تجارتی معاہدے بھی ہو رہے ہیں، مختلف وفود کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے. ہاں وہ بڑے لیول پر جس طرح سربراہان مملکت ملتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تعلقات بالکل کٹ آف ہو گئے ہیں.